محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ آپ کے ذوق کے لیے پیش ہے نئی کہانی کالی بدریا۔ نئے سننے والوں سے گزارش ہے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ کچن میں کام ختم ہو چکا تھا۔ اس نے حسب عادت ایک پیالی چائے بنائی اور سجے سجائے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ڈرائنگ روم تو وہ مہمانوں کے لیے کہتی تھی۔ دراصل تمام کام ختم کر کے وہ اس مجلس میں آ کر دیوان سے ٹیک لگا کر نرم ملائم قالین پر بیٹھ جاتی اور سامنے شیشے کی دیوار کے پار جھومتے ہوئے نیم کے درخت اور فلیٹ کے پاس پھیلے کھلے سوکھے میدان اور اس کے بعد چکنی سڑک پر دوڑتی بھاگتی رنگ برنگی کاروں اور مختلف اقوام کے باشندوں کو دیکھا کرتی اور چائے پیا کرتی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو مجلس کے اس حصے پر پڑتی چٹکیلی صحرائی دھوپ سے گھبرا کر اس نے اپنے شوق سے کسی نرسری سے ننھا سا نیم کا ایک پودا محض 500 پیسے یعنی اس کے اپنے ملک کے 40-50 روپے میں خرید کر لگایا تھا، اور اتنی ہی پابندی سے اس کو پانی دیتی تھی جتنی پابندی سے وہ اپنے بچوں کے منہ میں نوالے کھلایا کرتی تھی۔ اتنے سال بعد اب وہ سایہ دار تناور درخت بن چکا تھا جس کی ہری ہری نازک پتیاں اور لہلاتی ڈالیاں اس کو ایسا ہی سایہ اور سکھ دیتی تھی جیسے کوئی سعادت مند جوان اولاد اپنے ماں باپ کو دیتی ہے۔ آج بھی وہ حسب عادت چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر اے سی آن کر کے قالین پر پاؤں پھیلا کر آرام سے بیٹھ گئی اور اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کر دیا۔ بس یہی وقت اس کو ملتا تھا کہ وہ سکون سے خبریں سن اور دیکھ سکے اور فراٹے بھرتی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی سعی حاصل کر سکے۔ اسکرین پر اس نے اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب کسی صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ وہ کسی ایسی جگہ کھڑے تھے کہ ان کے اطراف ہرے بھرے بلند قامت درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے ننھے منھے پودے برسات کی نشیلی مست ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ہرے ہرے پتے جن کا ہرا رنگ آنکھوں کو بہت سہاتا بھی ہے۔ دور آسمان پر گھنگور گھٹا چھائی ہوئی تھی اور دور کہیں آم کے رسیلے درخت پر کوئل بے قرار ہو کر چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخ میں ایسی تڑپ تھی جیسے اپنے میت کو بلا رہی ہو، وہ کہیں دور بہت دور کھو گیا ہو۔ اس کو ایسا لگا جیسے یہ دیوانی کوئل اسے ہی بلا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ او پردیس جانے والے واپس آ جا، اور ان خوبصورت لمحوں اور متوالی نشیلی ہواؤں کا، ان خمار آلود بادلوں اور ان مت بھرے رسیلے آموں کا مزہ اٹھا لے۔ کیا تیری عقل خبت ہو گئی ہے جو ان نشیلی فضاؤں، ان البیلی ہواؤں کو جو تیری اپنی ہی ہیں چھوڑ کر دور بہت دور جا کر بیٹھ گیا ہے اور جھلساتی گرماتی لو کے تھپیڑوں اور صحرائی گرم غبار آلود فضاؤں میں تل کر جل کر زندگی گنوا رہا ہے؟ آجا پیارے آجا، یہاں سب کچھ تیرا ہی ہے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ گلزار، یہ لہلاتی کھیتیاں اور یہ سبزہ زار۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ تا حد نظر پھیلی چمکیلی دھوپ میں جیسے کہیں گم ہو گئی، ایسی دھوپ کے جس میں پرچھائی بھی جل کر بھسم ہو جائے اور کبھی کبھی تو سانس لینے کو بھی جی نہ چاہے، ایسا گرم تندور کہ جس میں نلوں میں پانی بھی کھولتا ہوا آئے اور جس کے جسم پر پڑتے ہی بدن کا رواں رواں کرا اٹھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی موسم میں رہتی رہی تھی، ہلکی ہلکی سردی اور کبھی نرم نرم گرمی میں بھی سانس لیتی تھی۔ ایک طرف سمندر تو دوسری طرف عظیم صحرا۔ سمندر کی طرف کی ہوا چلے تو فضا میں نرمی اور مچھلیوں کی مخصوص مہک اور سمندر کا چپچپاتا نمک لے کر آئے، اور صحرا کی طرف کا جھونکا صرف اور صرف آگ، ریت کے ذرے اور ننگے کتھئی پہاڑوں کی ریتیلی گرد ساتھ لائے جو انسان کے جسم پر اور پھیپھڑے تک جلا ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سر اور گردن، ناک اور تمام کا تمام جسم کپڑے میں ڈھانپے رہنے ہی میں اپنی عافیت جانتے ہیں، جیسا کہ سر جگہوں پر بھی لوگ موسم کے قہر سے خود کو بچانے کو اوڑھے لپیٹے رہتے ہیں۔ اس میں کسی خاص فرقے یا مذہب کی تخصیص بھی نہیں ہے۔ ویسے بارش تو کبھی کبھی یہاں بھی ہو جاتی ہے۔
تب پیاسی سوکھی چٹکتی دھرتی کے خشک لبوں پر پانی کی بوچھار امرت رس برساتی ہے، لیکن وہ سوندھی مٹی کی خوشبو، وہ رنگ برنگے پھولوں کا مست ہو کر جھومنا، وہ گدگداتی ٹھنڈی ایک عجیب تھرتھراہٹ لیے ہوئے ہوا جو حد درجہ بذوق اور خشک مزاج انسان کے اندر بھی ایک سرور بھر دیا کرتی ہے، یہاں نصیب نہیں۔ جھما جھم برستی بارش کی تمام تر تراوٹ سوکھی زمین ایسے جذب کر لیتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کو اچانک پا جانے پر اپنے کلیجے میں جذب کر لینا چاہتی ہے، یا جیسے زخموں سے چھلنی بدن ٹھنڈے ٹھنڈے پھاہوں سے راحت پا جائے۔ اکثر شیشے کی دیوار سے ادھر زمین پر بنتے پانی کے بلبلے اور پھر جھٹ سے انہیں مٹتے دیکھا کرتی، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے اور ایک سانس بھی نہ لے سکے۔ جو قطرہ، جو بوند ٹھنڈی ٹھنڈی بدریا کی مہربان گود کی باسی رہی ہو، اچانک اس آگ بگولا دھرتی کے آنچل میں ایک لمحہ بھی پنپ نہیں پاتی۔ ایک مرتبہ تو کئی ماہ مسلسل وقفے سے رک کر برستے پانی کی وجہ سے تا حد نظر پھیلے کتھئی ننگے پہاڑوں پر بھی ہلکی ہریالی چھانے لگی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ کاش یہاں ایسی ہی جھڑی لگی رہے تاکہ صحرا کا یہ حصہ کشمیر جنت نظیر بن جائے یا سوئٹزرلینڈ جیسا، لیکن قدرت کی مصلحت کے آگے تو سبھی ہار جاتے ہیں، سو وہ بھی ہار گئی تھی۔ کبھی ایسی بھی بارش ہوتی کہ پہاڑوں کی اونچائی سے دھڑدھڑا کر بہتے پانی سے سڑکیں ہی ندی نالے بن جاتی اور آمد و رفت بند ہو جاتی، اور شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں سے سر ٹکرا کر بارش کی آڑی ترچھی موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھر جاتی، اور وہ حسرت سے ان موتیوں کو برباد ہوتے دیکھا کرتی۔ اس کا دل چاہتا کہ کوئی برآمدہ ہو جہاں کرسی آگے کھسکا کر وہ بیٹھ جائے اور پاؤں آگے پھیلا کر بھیگتی رہے، اور اس کے بدن میں لطیف سی جھرجھری آتی جاتی اور کرنٹ دوڑاتی رہے، مسرت اور شادمانی کا کرنٹ۔ کوئی کڑوے تیل میں بیسن کی پھلکیاں تلے اور ہرے دھنیے اور تیتیا ہری مرچوں کی چٹنی کے ساتھ سب لوگ مل کر کھائیں، یا اندرسے کی گولیاں کھائی جائیں۔ اس نے بہت بار امریکن بارش بھی دیکھی، بلکہ بارش کی بوندیں زمین پر گرنے کے منظر کو دیکھنے کی سیل حاصل بھی کرتی رہی۔ بلند ترین رہائشی عمارتوں، خوبصورت ترین بازاروں، بہترین سڑکوں، گلیوں اور ریلوے لائنوں سے سجے امریکہ میں کہ جہاں ایک بار وہ بلڈنگ کی 44ویں منزل پر شیشے کی دیوار نما کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی، گرجتے چمکتے برستے غضبناک بادلوں کے کارواں سے ٹوٹ کر بھاگتی دوڑتی بکھرتی موتیوں کی لڑیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی رہی، ایسی گرج چمک جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ بادل اچانک اس کی کھڑکی کے سامنے چھاتے چلے گئے اور آسمان اور اس کے درمیان عجیب و غریب تصویریں بننے بگڑنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھور اندھیرا چھا گیا۔ بارش ایسی برسی جیسے آج ہی اس کو اپنی تمام گگری خالی کر دینا ہو۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ عمارت سے باہر آئی تو نہ پانی جمع نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ کیچڑ اور وہ کوڑا کرکٹ جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ یہاں تو صاف ستھری سڑکیں، گیلی گیلی عمارتیں، چمچماچی تازہ نہائی دھوئی رنگ برنگی کاریں اسے منہ چڑھا رہی تھیں، اور بجلی بھی نہ گئی، شہر ویسے ہی جگمگا رہا تھا۔ اس نے سوچا اسی لیے امریکہ ہے۔ ایک شخص جو بیچارہ ویل چیئر پہ تھا، کسی بہت ضروری کام سے بس سے سفر کر رہا تھا کہ طوفان باد و بارہ نے آ گھیرا اور اولے بھی گرنے لگے۔ اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا، مگر مہربان ڈرائیور نے اسے اترنے ہی نہ دیا اور کہا کہ وہ بس ہی میں ساتھ سفر کرے، بارش تھمے گی تو وہ کسی اگلے چکر میں اسے اس کے گھر کے پاس اتار دے گا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے اپنے ملک، اپنے شہر کی سینکڑوں بارشوں اور طوفانوں کے مناظر گھومنے لگے۔ اسے ایسا ہی اپنا ایک سفر یاد آیا۔ تمام راستے اس کا جہاز رنگ برنگے بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتا آیا۔ گہرے سرمئی، ہلکے سرمئی اور سفید بادل کے ننھے منھے اور بڑے بڑے ٹکڑے کبھی جہاز کے ایک حصے کو چوم لیتے اور کبھی جہاز کے دوسرے انگ سے لپٹ جاتے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگی بادلوں کی اس نٹکھٹ شرارت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی کہ وہ ریل ہو یا بس یا موٹر کار، سب سے لڑ بھڑ کر کھڑکی کے پاس ہی بیٹھتی تھی۔ سواری کی مخالف سمت میں دوڑتی بھاگتی دنیا اسے بہت بھاتی تھی۔
جیسے وہ تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے کہیں بہت آگے سب سے آگے بھاگ جانا چاہتی ہو، کسی ایسی دنیا میں جو اس کے خیالوں اور البیلے تصورات میں برسوں سے رچی بسی ہو، وہ اندیکھی دنیا جو کسی کے بھی ہاتھ نہ آئی اور صرف اس کے کانوں میں میٹھے میٹھے گیت گنگناتی رہتی ہو۔ کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے چکر میں ایک بار وہ اپنی پیاری دادی سے بھی خفا ہو گئی تھی، جو سخت گرمی میں برقعے کی نقاب الٹ کر ذرا کی ذرا کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا سے خس کے عطر میں ڈوبا اپنا پسینہ سکھانا چاہتی تھی۔ صبح کے 3 بجے جب اس کا جہاز دلی کے ایئرپورٹ پر اترا اور تمام کارروائی کے بعد ٹرالی میں اپنا سامان سنبھالے وہ باہر آئی تو اپنے وطن کی گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اس کے اندر تک رچ بس گئی، وہی خوشبو جس کو وہ تمام عرصے مس کرتی رہتی تھی۔ سویرے کا وقت تھا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لے کر گھریلو ہوائی اڈے تک ابھی بھی کامنی مالتی اور رات کی رانی اور ہار سنگھار کی مہک فضا میں چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی، جیسے ان تمام خوشبوؤں کو اپنے اندر دور دور تک اتار لینا چاہتی ہو، تاکہ واپس جا کر جب بھی اس کا جی چاہے ان تمام خوشبوؤں کو شدت کے ساتھ محسوس کر سکے۔ دلی سے اس کے اپنے شہر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے جہاز بہت اونچا نہیں اڑ رہا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نینداسی ہو رہی تھیں اور پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جہاز کی کھڑکی سے اپنی نزدیک آتی جا رہی زمین کے تمام مناظر اور تمام خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ دلکشی جو کہ فاصلے نے اور بڑھا دی تھی اور دوری کی وجہ سے زمین کی گندگی، فضاؤں کی آلودگی اور قسم قسم کی بدبوئیں اس سے اب بھی دور تھیں۔ جہاز آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا، کبھی ایک طرف کا حصہ جھکتا اور کبھی دوسری طرف کا، جیسے اس کی طرح جہاز بھی اس کے شہر کا مقدس بورسا لینا چاہتا ہو۔ صبح کے ملگجے اجالے میں اس کا شہر کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آموں کے بے حد گھنے گھنے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ لہراتی بلکھاتی کچی پکی سڑکیں، دور دور بنے گھر، کہیں کشادہ اور کہیں مختصر۔ یہی وہ نظارہ تھا جس کو وہ بری طرح مس کرتی تھی۔ جہاز اس کے شہر کی زمین پر اتر پڑا اور وہ باہر آ گئی۔ آنکھوں کے آگے اموسی ایئرپورٹ کی گلابی عمارت بارش کے پانی سے دھلی ہوئی، کہیں بھیگی اور کہیں سوکھی، جیسے کسی نے عمارت پر ہلکی گہری گلابی چنری پھیلا رکھی ہو۔ گیلا سوکھا رن وے اور پرسکون ماحول چھایا ہوا تھا۔ تمام راستے شہر کا گنجان آبادی والا علاقہ جو بدقسمتی سے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ گندا ہو چکا تھا، سڑک پر پھیلا ہر طرف کا کوڑا، دکانوں کے مٹمیلے بدرنگے بے ہنگم شٹر، مرجھلے کتے اور آموں کے چھلکے اور گٹھلیوں کے ڈھیر، قسم کی ناگوار بدبوئیں اس کا استقبال کرتی رہیں۔ اپنا خیال بٹانے کو ڈرائیور سے باتیں کرتی رہی، سماجی حالات اور یہ سیاسی رسہ کشی کی باتیں۔ وہ آج مدتوں بعد یا پہلی بار نہیں آئی تھی، گزشتہ 30 سال سے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر بار وہ یوں ہی اپنے شہر کو بلبلا کر یاد کرتی اور موقع ملتے ہی بھاگی چلی آتی تھی۔ اس کو یہاں کیا ملتا تھا؟ یہی سب کچھ گندگی؟ اس کے ملنے جلنے والے اس کا مذاق اڑاتے، وہ سب کے سب چھٹی ملتے ہی کسی دوسرے مشہور اور خوبصورت ملک کی سیر کو جایا کرتے تھے۔ اس کا مشاہدہ تھا کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی گندگی کے ڈھیر پر کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو پولوشن چیخا کرتے ہیں، اگر یہاں آ جائیں تو یقیناً بدحواس ہو کر بھاگے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس خوبصورت دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جو غلاظت اور گندگی کے انبار پر زندہ رہنے کو مجبور ہیں۔ وہ جب یہاں آتی تھی اس کا چہرہ، جسم، ناخن سب صاف ہوتے تھے، صحت مندی کی گلابی چمک اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، لیکن چند دنوں کے اندر ہی آلودگی اس کا برا حال کر دیتی۔ کئی بار تو وہ خوب بیمار پڑی، پھر تجربے نے یہ سمجھا دیا کہ پانی تک ابال کر پیا کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پیارے ملک اور پیارے شہر کا ہمیشہ سے یہی حال رہا ہو۔ اسے یاد تھا کہ جھم جھم برستے پانی میں وہ اسکول سے آتی تھی تو اس کے جوتے گیلے ضرور ہوتے تھے مگر گندے نہیں۔
اس کے شہر کی نفاست تو بہت دور دور مشہور تھی، اور اس کے جو رشتہ دار دوسرے ملکوں سے آتے تھے کبھی بھی پانی ابال کر نہیں پیتے تھے، اور کباب، پراٹھے اور کلچے نہاری بے فکر ہو کر کھاتے تھے، لیکن بیمار نہیں پڑتے تھے۔ اب وہ چاہے لندن سے آئے، امریکہ یا چین، جاپان سے، وہ یہاں کوئی کام نہیں کرتی تھی، محض گپیں ہانکتی اور قہقہے لگاتی تھی، رشتہ داروں سے ملتی، دوپٹے رنگواتی، میچنگ بلاؤز سلواتی، بچوں کے کپڑے، گھر کے لیے بیڈ کور اور صوفہ کور، لال مرچ کا اچار، رام آسرے کی مٹھائی اور دال موٹ، اور خدا معلوم کیا کیا خریدتی اور چلی جاتی۔ جہاں وہ رہتی تھی وہاں دنیا کا ایک سے ایک اچھا سامان ملتا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کو تو گھر کے ہر کونے میں اس کا اپنا شہر چاہیے تھا کہ وہ جدھر بھی دیکھے کوئی نہ کوئی چیز چیخ چیخ کر اس کے اپنے شہر اور اپنے لوگوں کی یاد دلائے، کہیں امین آباد، کہیں گول دروازہ، اور کہیں چوک کا موٹا حلوائی جو اصلی گھی کی مٹھائی بناتا تھا یاد آئے، کہیں لچکے والے لالا رام چرن، جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے اس کا انتظار کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے 2 مہینے کیسے گزر جاتے تھے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ ننھی سی بچی بن جاتی تھی، بے پرواہ، لاؤبالی کھلندڑی۔ زندگی ہر ایک کو ہر قدم پر نئے سے نئے سبق سکھلاتی ہے، کبھی اچھا، کبھی تکلیف دہ۔ اس کی زندگی نے کئی بار اس کو بھی کئی سبق سکھائے، اور کبھی کبھی بہت اونچا اچھال کر نیچے بھی گرا دیا، اور کبھی ستاروں کی جگمگاتی کہکشاں کی سیر بھی کرا دی۔ ایک تجربہ یہ بھی ہوا کہ اپنوں سے دوری خوشی میں پوری طرح خوش بھی نہیں ہونے دیتی، اسی لالچ میں کہ اس کی امی ابو اس کو اچھے اچھے اور نئے نئے کپڑوں میں دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ نئے کپڑے یہیں پہنتی تھی، مگر پھر اس کو محسوس ہوا کہ اس کے تمام نئے کپڑے یہاں کی آلودگی سے بہت بے رونق ہو جاتے ہیں اور وہاں پہننے میں عجیب سے لگتے ہیں۔ پھر اس نے یہاں کے بجائے وہاں کے نئے کپڑے پہننا شروع کر دیا، اور یہاں لا کر بھی وہ نئے ہی لگتے تھے، کیونکہ وہاں آلودگی بھی نہیں تھی اور نلوں میں صاف پانی بھی آتا تھا، سو لباس چمکتا رہتا تھا، کیونکہ انسانوں کی طرح چیزوں پر بھی آلودگی کا اثر ہوتا ہی ہے۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار سردیوں میں وہ یہاں سے جا رہی تھی تو گھر سے سفید کشمیری شال اوڑھ کر چلی تھی، مگر ایئرپورٹ پر ٹیکسی سے اتر کر اس نے دیکھا کہ شال کے پیچھے کالے کالے دھبے پڑے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، پھر اندازہ ہوا کہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر وہ جو آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی تو سابق مسافروں کے پسینے اور کالی چمڑے کی سیٹ نے یہ گل بوٹے بنائے تھے۔ اس نے شال اتار کر ڈرائی کلیننگ کے لیے واپس گھر بھیج دی اور جلدی سے ایئرپورٹ کے ایئر کنڈیشن بلڈنگ میں گھس گئی۔ موسم اب آلود تھا اور بے حد امس تھی، بار بار بجلی بھی غائب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا تاکہ وہ نہا کر ذرا فریش ہو جائے۔ موسم کا مزاج ویسے بھی اس کی طبیعت پر کچھ زیادہ ہی شدت سے اثر انداز ہوا کرتا تھا۔ بے اختیار اس نے سوٹ کیس سے دھانی جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ غسل خانے میں بھی بے حد امس تھی، کوئی روشن دان بھی نہ تھا کہ تازہ ہوا آتی۔ وہ یہاں سنتھیٹک سوٹ پہن کر آئی تھی، مگر اب سوتی سوٹ میں راحت محسوس کر رہی تھی، تازگی محسوس کر رہی تھی، اور گیلی گیلی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر گدگدی پیدا کر رہی تھی۔ اس کے رشتہ دار اس سے ملنے آتے جاتے رہے۔ ذہنی تنہائی کا وہ عذاب جو اس کے اعصاب کو جکڑے رہتا تھا کہیں گم ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ آرام سے سوئی، غنیمت ہوا کہ بجلی آتی رہی۔ وہ عین چھت کے پنکھے کے نیچے موٹی سی توشک پر سوتی دری اور اس پر چادر بچھا کر سوتی رہی۔ اندازہ یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہر جگہ کے موسم کے لحاظ سے لباس اور سامان استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں وہ کسی بھی صورت فوم کے گدے پر براہ راست چادر بچھا کر نہیں سو سکتی تھی۔ کمرے کے بجائے برآمدے میں سونا اس کو اچھا لگتا تھا۔ یہاں نہ تو حبس اور گھٹن محسوس ہوتی تھی اور ساتھ ہی فضا میں رچی بسی تراوٹ بھی بھالی لگتی تھی۔ سویرے جب ہلکے ہلکے اجالے نے گہرے گہرے اندھیرے کو شکست دینا شروع کیا تبھی اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا کہ گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی ہے، لگ رہا تھا بادل اب برسے کہ تب۔ وہ بھرپور نیند لے کر بیدار ہوئی تھی۔ منہ دھو کر اس نے چائے بنوائی۔ اتنی دیر میں ٹپ ٹپ بوندیں پڑنا شروع ہو چکی تھیں اور اب جھماجھم بارش ہو رہی تھی۔ آنگن میں الگنی پر پڑا تولیہ اور کچھ کپڑے جلدی جلدی ہٹائے جانے لگے۔ بارش اور تیز ہو گئی، ہوا جھوم جھوم کر چلنے لگی اور گملوں میں لگے ننھے منھے پودے میں اپنے رنگ برنگے پھولوں کے لہرا لہرا کر نہانے لگے۔
اوپر چھت پر بنے پرنالے سے بارش کا پانی اپنے مترنم انداز میں گنگناتا ہوا آنگن میں گرنے لگا۔ سامنے پڑے ٹین کے سائبان پر بھی بارش کا پانی پہلے آہستہ آہستہ پھر زوردار طریقے سے موسیقی بجانے لگا۔ وہ خاموشی سے سارا نظارہ دیکھتی رہی۔ سامنے لگا امرود کا درخت جھوم رہا تھا اور للی کے لمبی لمبی پتیاں، بیلے کے دھانی پتے، منیلا پلانٹ کی لہراتی بیلیں اور مالتی کے پھولوں سے لدی پندی ڈالیاں، زمین اور گملوں میں بھری مٹی کی کنواری خوشبو، سب کچھ مل جل کر عجیب حسین سما پیدا کر رہے تھے۔ چاروں طرف ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے برآمدے میں گیلے کپڑے پڑے سوکھنے کی لاحاصل کوشش کر رہے تھے۔ آنگن میں پانی بھر گیا تھا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ کاغذ کی ناؤ بنا کر پھر سے چھلکتے پانی میں تیرانے لگے، اور جب وہ ناؤ بھیگ کر الٹ جائے تو ننگے پاؤں بھاگ کر جائے اور گرجتے برستے بادلوں کی حکمرانی میں بھل بھل بہتے پانی میں لپکتی چمکتی بجلی میں اپنی شکستہ کشتی کو پھر سے تیرانے کی کوشش کرے، وہ ننھی سی بچی بن جائے۔ اس کی فراق بھیگ کر ٹھنڈی ٹھنڈی لگنے لگے اور سر پر بندھے ربن میں بارش کے پانی کے قطرے سچے موتیوں کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگے، اور کہیں سے اس کی امی، دادی یا پھوپھی کی آواز آئے، اے واپس آؤ، پھر تم بھیگنے پہنچی، سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، نزلہ ہو جائے گا، خبردار، چلو واپس آؤ۔ اور وہ اپنی شکستہ کشتی کو بچا بھی نہ سکے۔ بے خیالی میں وہ آپ ہی آپ مسکرا رہی تھی۔ چائے تو کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، وزیر اعظم صاحب بھی جا چکے تھے، اور اب اسکرین پر مشہور ہیروئن مسکرا مسکرا کر گا رہی تھی، کاری بدریا مارے لہریا، مورا جیارا اڑا جائے رے، دھیرے سے چل اوری بحری پون، مورا گورا بدن کھلا جائے رے۔